यार होवे भोले सुलियारे दा ते चाचो नु फैला दे। ओए शहर ते शहर ना सड़ देगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद खान नियाजी। अपने YouTube चैनल फिल्मी लोग के साथ एक सनसनीखेज वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर विलन शफकत चीमा कैसे आलम दीन का बेटा होकर, हाफिज़ कुरान होकर फिल्मों में आया। शफकत चीमा की ज़िंदगी के दो जानलेवा वाक़यात, जिनमें उसने एक फ़िल्म का सीन कलम बंद करवाने के बाद ज़िंदा सांप खा लिया था गुस्से में आकर, और उनकी मौत होते होते बची थी। और उसके बाद दूसरा, फिल्म स्टार सऊद ने कैसे फिल्म स्टार शफकत चीमा को मौत के मुंह में धकेला। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। तब तक आप मेरे चैनल फिल्मी लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, बात यह है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर विलन शफकत चीमा, जिनको अगर पाकिस्तान का अमरीश पुरी भी कहा जाए तो ये बात गलत नहीं होगी। शफकत चीमा 1955 में लाहौर में पैदा हुए और शफकत चीमा के जो वालिद साहब थे वो थे आलिम दीन, और इसी वजह से शफकत चीमा ने जामिया मदरसा नईमिया में हाफिज़ कुरान की तालीम हासिल की, कुरान पाक के हाफिज़ बने। उसके बाद शफकत चीमा अपने एक दोस्त के साथ आए और एक स्टूडियो था जिसका नाम था शाहनूर स्टूडियो में गए। वहाँ पर जब उन्होंने फिल्में देखी और उन्होंने लाइफ को ज़रा चेक किया तो उनकी दीनी तालीम, मदरसे की तालीम और मदरसा की ज़िंदगी और फिल्मी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इख्तलाफ था। चुनाचे शफकत चीमा के अंदर का जो एक्टर था वो बाहर जोश मार रहा था, बाहर निकलना चाहता था। तो शफकत चीमा ने फिल्में ज्वाइन करने का उसने इरादा कर लिया, और इसी तरह एक हाफिज़ कुरान होने के साथ साथ शफकत चीमा एक अच्छे नात ख़्वान भी थे और एक अच्छे कुरान पाक के कारी भी थे, आलिम दीन के बेटे भी थे। तो सुल्तान राही साहब ने उस लाइफ को छोड़कर फिल्मों की लाइफ, शफकत चीमा ने फिल्मों की लाइफ इख्तियार करना शुरू कर दी। तो 12 साल शफकत चीमा ने छोटे मोटे स्टूडियोज़ में छोटे मोटे रोल करके धक्के खाए। उसके बाद शफकत चीमा की मुलाकात पाकिस्तान के बड़े लेजेंड सुल्तान राही साहब से हुई, और सुल्तान राही साहब से मिलने के बाद सुल्तान राही साहब की ही वसातत से शफकत चीमा ने 1989 में सुल्तान राही की बनने वाली फिल्म कालका में विलन का किरदार अदा किया। इस फिल्म की एक मैं आपको मज़ीद अच्छी स्टोरी बताता हूँ कि ये फिल्म जो थी, इसमें हीरोइन जो थी वो थी अंजुमन, और आपको पता है कि अंजुमन काफ़ी बड़े कद काठ वाली और बड़ी हैवी किस्म की हीरोइन थी। तो फिल्म के एक सीन में शफकत चीमा ने अंजुमन को उठाना था, जिस तरह हस्बे रवायत विलन जो होते हैं वो हीरोइंस को उठाते हैं। तो जैसे ही शफकत चीमा ने अंजुमन को उठाया तो शफकत चीमा की कमर में मोच आ गई, जिसको हम पंजाबी ज़बान में कहते हैं कि चोक पड़ गई, और उनका दर्द से बुरा हाल बन गया शफकत चीमा का। और इसी तरह इस सीन में जितने भी इस सीन कलम बंद करा रहे थे, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कैमरामैन, वो सारे शफकत चीमा के ऊपर हंसने लगे और शफकत चीमा का मजाक बन गया। फिर दोस्तों अब बढ़ते हैं, फिर इसी तरह 1989 फिल्म कालका के बाद शफकत चीमा सुल्तान राही साहब के साथ काफ़ी फिल्में बतौर विलन की, और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का दूसरा बहुत बड़ा ज़बरदस्त विलन मिल गया शफकत चीमा की सूरत में, जो कि हुमायूं कुरैशी के बाद, मुस्तफ़ा कुरैशी के बाद सुल्तान राही हीरो थे। तो शफकत चीमा एक विलन के तौर पर आना शुरू हो गया और आज तक फिल्मों में विलन आ रहे हैं। तो ये फिल्म शफकत चीमा की बतौर विलन बड़ी ज़बरदस्त साबित हुई। अज मैं ताड़ियां लाशां नूं अपने वैर दी कड़ाई च हो जा भुनागा कि जिवें भट्टी च दाने पुजदे ने। अब आते हैं उस वाक़े की तरफ जब शफकत चीमा ने जिंदा सांप खा लिया था। दोस्तों, ये सारा वाक़या क्या है? ये बड़ा ख़तरनाक वाक़या है, और इसमें शफकत चीमा की जान जाती जाती बची। अल्लाह ताला ने शफकत चीमा को नई ज़िंदगी दी। दोस्तों, ये बात इस तरह है कि 1994 में 1994 में
ہمارے مشہور کامیڈین ہیں عمر شریف. عمر شریف نے ایک فلم کی جس کا نام تھا مس فتنہ. جی مس فتنہ فلم شفقت چیمہ کے لیے فتنہ ثابت ہوئی. اس فلم کے لیے عمر شریف کو ایک پاورفل ولن کی ضرورت تھی اور شفقت چیمہ اس وقت فلم انڈسٹری میں نئے نئے آئے تھے اور ان کی بہت ہی خوفناک لک ہوا کرتی تھی جو کہ انگلش ٹائپ کے جو ولنز ہیں ان کے ساتھ ملتی جلتی تھی. تو عمر شریف نے شفقت چیمہ کو کہا کہ اگر آپ میری فلم کا خطرناک سین ہے اگر وہ سین آپ کر لیں تو میں اپنی اس فلم مس فتنہ میں آپ کو مین ولن رکھ لوں گا. تو شفقت چیمہ نے کہا کہ عمر شریف صاحب بتائیں کون سا سین ہے. تو عمر شریف کا یہ جو سین تھا مس فتنہ فلم کا یہ تھا 150 سانپ شفقت چیمہ نے اپنے گلے میں ڈال کر ایکٹنگ کرنی تھی, اداکاری کرنی تھی, یہ فلم کا سین بند کروانا تھا. تو شفقت چیمہ نے کہا کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, حالانکہ یہ سین کوئی نہیں کر رہا تھا. عمر شریف نے ہر ولن کو کہا کہ آپ یہ سین کر لیں میں آپ کو ولن رکھ لوں گا, کوئی نہیں کر رہا تھا. اور بالآخر یہ چیلنج شفقت چیمہ نے قبول کر لیا. شفقت چیمہ نے 150 کے 150 سانپ اپنے گلے میں ڈال دیے. جب یہ سین ہو گیا بڑی کامیابی کے ساتھ, اس کے بعد پھر شفقت چیمہ کو عمر شریف نے کہا کہ اس فلم کا معذرت چیمہ صاحب یہ جو سین ہے نا یہ تو آپ نے کر لیا لیکن میری مجبوری ہے, اس فلم کا جو مین ولن ہوگا وہ ہوگا ہمایوں قریشی, آپ کو ہم مین ولن نہیں رکھ سکتے, ہم آپ کو سیکنڈ ولن رکھیں گے. تو اسی غصے میں آ کر, حالانکہ اتنا خطرناک اس نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر یہ سین کیا تھا شفقت چیمہ نے, تو شفقت چیمہ کو بڑا غصہ آیا کہ یار دیکھو میں نے اس مین ولن بننے کے لیے ایک اتنا جان لیوا سین کیا ہے, اس میں اس کی جان بھی جا سکتی تھی, کوئی سانپ اس کو ڈس بھی سکتا تھا, تو اب میری بجائے کسی اور کو یہ مین ولن رکھ رہے ہیں. تو شفقت چیمہ نے غصے میں آ کر وہ جو ایک سانپ اس نے پکڑا اور اپنے دانتوں کے ساتھ اس کا چبا کر, غصے کے ساتھ جس طرح بندہ کرتا ہے نا, غصے کے ساتھ چبا کر سانپ پھینکا اور اسٹوڈیو چھوڑ کر چلے گئے. پھر دوستو جیسے ہی شفقت چیمہ صاحب گھر پہنچے تو ان کی حالت بڑی خراب ہو گئی. سانپ کا جو اثر تھا وہ ان کے انتڑیوں کے ساتھ سے ہوتا ہوا معدے میں چلا گیا. تو شفقت چیمہ پورا ہفتہ ہسپتال میں داخل رہے. بڑی مشکل سے شفقت چیمہ کی وہ جان بچی. تو دوستو یہ ایک بڑا خطرناک اور خوفناک واقعہ. اگلا خوفناک واقعہ یہ ہے کہ سن 1998 میں ایک فلم بنی تھی جس کا نام تھا, اقبال کاشمیری کی یہ فلم تھی, اس کا نام تھا دل سنبھالا نہ جائے. اس میں جو ہیرو تھے وہ تھے سعود تھے اور اس کے ساتھ فلم اسٹار بابر علی یہ ہیرو تھے. شفقت چیمہ نے مین ولن کا رول اختیار کیا. اس فلم کا ایک خطرناک سین کہ راول ڈیم کے اندر شفقت چیمہ نے راول ڈیم کے پانی میں شفقت چیمہ نے لاسٹ سین میں سعود کے ساتھ فائٹ کرنی ہوتی تھی. تو اس سین میں شفقت چیمہ ایک پتھر کے اوپر کھڑے تھے جس کے ارد گرد پانی تھا. حقیقت میں دوستو وہ پتھر نہیں تھا, وہ بلکہ مٹی کا ایک تودہ تھا. تو شفقت چیمہ اس تودے کے اوپر کھڑے تھے. جیسے ہی فلم اسٹار سعود نے اس تودے کے اوپر چھلانگ لگائی نا تو وہ مٹی کا جو تودہ تھا وہ ٹوٹ گیا اور شفقت چیمہ پانی میں چلے گئے, سعود بھی پانی میں چلے گئے. سعود کو تیراکی آتی تھی تو سعود تیرتے ہوئے وہ کنارے کی طرف رواں دواں ہو گئے. شفقت چیمہ ڈوب رہے تھے, انہوں نے ڈوبتے ہوئے اسی اسنا میں انہوں نے سعود کو پکڑا کہ ہو سکتا ہے یہ مجھے بھی بچا لیں. تو سعود نے شفقت چیمہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے چھڑوا لیا اور آپ خود پانی میں تیر کر, ڈیم کے پانی میں تیر کر کنارے تک پہنچ گئے اور شفقت چیمہ بیچارے اس کو پانی کی لہریں دور تک لے گئیں اور شفقت چیمہ کی زندگی کا بڑا مسئلہ بن گیا. وہ ڈوب رہے تھے. اسی اسنا میں ان کے بھائی تھے ندیم چیمہ, جب انہوں نے دیکھا کہ میرا بھائی شفقت چیمہ ڈوب رہا ہے تو اس نے بھی اپنے بھائی کو بچانے کے لیے پانی میں چھلانگ لگا دی. حالانکہ نہ تیراکی شفقت چیمہ کو آتی تھی اور نہ ہی ندیم چیمہ کو آتی تھی. اب دونوں بھائی ڈوب رہے ہیں. ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو بچانے کے لیے پانی میں چھلانگ لگائی, وہ پہلے تو ایک ڈوب رہا تھا اب دو ڈوب رہے ہیں. پھر کوئی اللہ تعالیٰ کا فرشتہ صفت انسان آیا جس نے پانی میں چھلانگ لگائی اور وہ ایک صحیح تیراک تھا, اس نے دونوں بھائیوں کی جان بچائی. اور اسی طرح دوستو شفقت چیمہ 2 بار زندگی کے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی عطا فرمائی, وہ موت کے منہ سے میں جاتے جاتے بچے. پھر دوستو شفقت چیمہ جو ہیں ایک پاکستان فلم انڈسٹری کے لیجنڈ ہیں, آج کل بھی وہ فلموں میں آ رہے ہیں ایز اے ولن کے طور پر. اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے. اور شفقت چیمہ نے لاہور میں چیمہ فلم پروڈکشن ہاؤس کے نام سے بھی اپنی ایک پروڈکشن جاری کر رکھی ہے, جن میں انہوں نے ایک فلم بنائی تھی جیو سر اٹھا کر.
اس فلم میں انہوں نے اپنے بیٹے شہریار چیمہ کو چانس دیا تھا. اور دوستو بتاتے ہیں کہ شہریار چیمہ، شفقت چیمہ کی 6 بیٹیاں تھیں لگاتار. جب پہلی 6 بیٹیاں، جیسے ہی چھٹی بیٹی پیدا ہوئی نا تو شفقت چیمہ بیچارے پریشان ہو کر سلطان رائی صاحب کے پاس آئے. تو کہتے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ نے مجھے 6 بیٹیاں دے دی ہیں، اب مجھے کوئی بیٹا ہو. تو سلطان رائی صاحب اسٹوڈیو میں بیٹھے تھے، وہ اسٹوڈیوز کی مسجد میں گئے. تھوڑی دیر بعد جب سلطان رائی صاحب باہر آئے تو ان کے ماتھے کے اوپر مٹی لگی ہوئی تھی، ناک کے اوپر مٹی تھی، وہ سجدہ ریز تھے. انہوں نے رو رو کے اللہ تعالیٰ کے سامنے حضور گڑ گڑا کر دعا کی تھی. تو سلطان رائی صاحب نے کہا کہ چیمہ صاحب اب انشاءاللہ اب اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دے گا. اور ایسا ہی کہ شہریار چیمہ کے روپ میں اللہ تعالیٰ نے شفقت چیمہ کو بیٹا دیا. لیکن مزے کی بات میں یہ بتاؤں کہ شہریار چیمہ کی جو شکل ہے وہ سلطان رائی سے زیادہ ملتی ہے. تو یہ تھے سلطان رائی صاحب کی دعاؤں کا اثر. شفقت چیمہ جو تھے وہ فین کس کے تھے؟ شفقت چیمہ فین تھے سلطان رائی صاحب کے اور یوسف خان صاحب کے. اللہ تعالیٰ شفقت چیمہ کو لمبی زندگی عطا فرمائے. شفقت چیمہ میرے بھی فیوریٹ ہیں. اگر انشاءاللہ مجھے بھی جب بھی موقع ملا شفقت چیمہ کی فلم میں کام کرنے کا تو میں ضرور کام کروں گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوستوں میں آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے سعید نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.